جنات اور پراسرار مخلوقات کے واقعات پڑھ کر، سن کر اور سنا کر اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید انسانوں سے زیادہ ایسی مخلوقات اس دنیا میں زیادہ ہیں۔ یہ واقعہ مریم نے سندھ سے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے، انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ واقعہ حقیقت پر مبنی ہے جو کہ میرے ابو کے ساتھ پیش آیا۔ پہلے کا زمانہ تھا، اتنی ڈیولپمنٹ نہیں تھی، کچی آبادی تھی، تو اکثر رات کے اندھیرے میں کچھ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں جسے فراموش کرنا ناممکن ہے۔ آج سے کئی سال پہلے جب ابو امی کی نئی شادی ہوئی تھی، اس وقت ابو ایک ٹھیکیدار کے پاس مزدوری کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ اکثر رات کو دیر سے گھر واپس آتے۔ اسٹاپ سے اتر کر گھر آنے کے لیے کافی پیدل چلنا پڑتا تھا۔ پہلے میدان آتا تھا جسے کراس کر کے روڈ کے ساتھ گلیوں کا سلسلہ تھا۔ انہی گلیوں میں سے میدان کے عین سامنے والی گلی میں ہمارا گھر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس میدان میں کچھ عجیب چیزیں ہیں۔ آبادی سے پہلے یہ میدان جھاڑیوں سے آباد تھا، اور آبادی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اپنے مردوں کی تدفین اسی میدان میں کیا کرتے تھے۔ جوں لوگوں سے یہ علاقہ آباد ہوتا گیا تو حسب ضرورت جھاڑیاں صاف کر دی گئی، مگر وہ میدان پھر بھی عجیب زدہ رہا۔ اس علاقے کے مکینوں کے ساتھ بہت سے ناقابل فراموش واقعات پیش آتے رہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ میرے ابو کے ساتھ پیش آیا۔ ایک رات ابو کو کام کرتے کرتے دیر ہو گئی، تقریباً اس وقت 2:30 سے 3 بجے کا وقت تھا، یعنی پچھلے پہر۔ ابو روز کی طرح اس دن بھی اسٹاپ پر اترے اور گھر کی جانب تیز قدموں سے بڑھنے لگے، اور جیسے ہی انہوں نے میدان میں قدم رکھا تو ان کو ایک چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آنے لگی۔ ابو کافی گھبرا گئے کہ اس وقت ایک چھوٹا سا بچہ کیوں رو رہا ہے، کہیں اس بچے کے ساتھ کچھ برا تو نہیں ہوا، کہیں کوئی اسے چھوڑ کر تو نہیں چلا گیا۔ ابو ابھی اسی سوچ میں تھے، اور ان کے کندھے پر ایک ٹول باکس بھی تھا۔ کام کرنے کے لیے ابو ٹول باکس اپنے ساتھ ہی رکھتے تھے، جو کہ کافی ہیوی تھا۔ ابو نے آواز کا تعاقب کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ میدان میں ایک چھوٹا سا بچہ بری طرح سے رو رہا ہے۔ وہ بچہ بہت چھوٹا تھا، بہت ہی چھوٹا بچہ اتنی رات میں میدان میں اکیلا کیسے ہو سکتا ہے۔ ابو اسی خیال اور سوچ میں تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس بچے کی مدد کیسے کریں۔ اتنی رات میں اس بچے کو اکیلا روتا بلکتا چھوڑ کر کیسے جائیں۔ بہرحال بہت سوچنے کے بعد ابو نے فیصلہ کیا کہ اس بچے کی مدد کرنی چاہیے، اور صبح ہوتے ہی بچے کو اس کے والدین سے ملوا دیا جائے، یعنی پولیس کی مدد سے بچے کے گھر تک پہنچا جائے۔ ابو لگاتار سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں اس بچے کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہوگا، اسے کون یہاں چھوڑ کر چلا گیا، اس کے ماں باپ کہاں ہوں گے، ان کے دلوں پر کیا بیت رہی ہوگی، وہ کس حال میں ہوں گے۔ اتنے سوالوں کے ساتھ ابو اس بچے کی جانب بڑھے، اور جیسے ہی ابو اس بچے کو گود میں اٹھانے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا چلا گیا۔ ابو اس کے بالکل قریب کھڑے تھے، ابو کے کندھے پر ہیوی ٹول باکس بھی تھا۔ ابو تو وہیں ساکت کھڑے ہو کر اسے دیکھتے رہے، وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا بچہ اچانک اتنا بڑا کیسے ہو سکتا ہے، اتنا بڑا کہ اس کی لمبائی کا اندازہ لگانا اب تو ابو کے لیے ناممکن سا ہو گیا تھا۔ وہ حد بحد بڑھتا جا رہا تھا،
ابو کی سانس حلق میں اٹک چکی تھی، جسم انتہائی بھاری ہو چکا تھا، ٹھنڈی ہواؤں کے باوجود پسینے سے شرابور ہو چکے تھے۔ چیخنا بھی چاہا تو آواز نہ نکل پائی۔ کسی کو مدد کے لیے پکارنا چاہتے تھے، جیسے ہی آواز نے ساتھ دینے سے مکمل انکار کر دیا۔ خوف کے مارے قدم زمین پر جم گئے، بھاگنے کا سوچتے رہے مگر قدموں نے ذرا بھی ساتھ نہ دیا۔ آیت الکرسی پڑھنا چاہا مگر الفاظ تو زبان سے ادا نہ ہونے کی قسم کھائے بیٹھے تھے۔ ابو عجیب حالت میں تھے۔ وہ جو کچھ دیر پہلے ایک چھوٹا سا بچہ اب ناقابل حد بہت لمبا انسان بن چکا تھا۔ انسان کہنا غلط ہے، وہ تو کچھ اور ہی ہوائی مخلوق تھی۔ جیسے ہی وہ ابو کی جانب جھکا تو ابو نے اسے اپنی تمام تر ہمت کو یکجا کر کے لا حول ولا قوت پڑھ کر کندھے سے ٹول باکس میدان میں ہی پھینکا اور زور زور سے بھاگنا شروع کر دیا۔ بہت تیز بھاگتے بھاگتے انہوں نے بڑی ہمت سے میدان کراس کیا اور گرتے پڑتے گلی میں داخل ہوئے۔ پھر کچھ حلق سے آواز نکلی تو ابو نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا تو گلی کے کچھ آدمی ابو کے چیخنے پر اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ وہ لمبا اور ہر درجے وسیع وجود اب بھی ابو کے پیچھے آ رہا تھا۔ گلی میں کافی لوگوں نے اس وجود کو ابو کے پیچھے آتا دیکھا تو سب لوگ پریشان ہو گئے کہ کوئی انسان اتنا لمبا کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ یقیناً کوئی اور مخلوق ہے، کیونکہ ایک نارمل انسان کا قد اتنا لمبا تو نہیں ہو سکتا۔ اب وہ گلی کے سارے لوگ پریشان تھے کہ اگر وہ مخلوق گلی کے اندر داخل ہو گئی تو کیا ہوگا۔ سب کے گھروں میں بیوی بچے ہیں، سب ڈر جائیں گے۔ کیسے اس کو گلی کے اندر آنے سے روکا جائے؟ اور وہ گلی کے باہر کھڑا مستقل ابو کو گھور رہا تھا۔ ابو خوف کے مارے گلی میں آتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ ابو کے والد یعنی میرے دادا جان ایک روحانی عالم تھے۔ دادا جان نے بلند آواز سے قرآنی آیتیں پڑھنا شروع کر دیں تو چند لمحے ہی گزرے تھے کہ وہ مخلوق غائب ہو گئی۔ پھر وہ لوگوں کی مدد سے دادا جان ابو کو گھر لائے اور ساری رات جاگ کر ان پر دم کرتے رہے۔ یہ واقعہ آگے جا کر اور بھی پر اسرار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو پورا سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔